السلام نہیں علیکم مولوی انشاءاللہ. حبیب صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. مجھے بھی آج غلطی ہو گیا, آپ کو سلام دیے میں نے. مجھ سے پہلے دفعہ میں بھول گیا تھا, ہاں اس کو سلام دیے. آج بھی اس پر سے سلام کا جواب نہیں دیا. ہاں. جو سنت ہے, جو اہل اسلام کا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ دوسروں کی تکفیر کرتا ہے سلام دینے میں بھی. اب پتہ چلے گا نا آج کہ وہ کافر کون ہے, مشرک کون ہے, آج پتہ چلے گا. نہیں, آپ ہر اللہ دفعہ صاحب یہ دیکھیں, تو آپ جو سنت ہے, جو اسلام کا سلام ہے, وہ سلام دوسروں کو نہیں دیتے کیونکہ دوسروں کو کافر سمجھتے ہیں. السلام علیکم کیا بولتے ہیں, ٹھیک ہے نا. کیا کیا آج پتہ کیا چلے گا کہ مشرک کون ہے. کیا خطبے کے اندر جو نا وہ اکابرین کے اوپر لان کرنا تان کرنا یہ سنت ہے جو آپ کرتے ہیں ہر دفعہ. الحمدللہ اس شخص نے اعتراف کیا ہے کہ اس کے اکابرین اہل بیت علیہ السلام کے دشمن ہیں. ہم نے صرف اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں پہ لعنت کیا, تو کہتے ہیں کہ نہ آپ نے نہ ہمارے نہ نہ اکابرین پہ لعنت کیا. تو الحمدللہ آپ کے زبان سے اعتراف ہو گیا کہ آپ کے اکابرین اللہ اور رسول اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے دشمن ہیں, کیونکہ جو اہل بیت کا دشمن ہوتا ہے وہ اللہ کا بھی دشمن ہوتا ہے. جی ہاں, الحمدللہ. ثابت ہو گیا کہ نہیں آگا. ہاں تو پھر ایسے انسان کو جو اکابرین کا جو بشمول اہل بیت سب کے اوپر لان تان کرنے والا جو دشمن ہے ان کے ہم اوپر نے اہل خواہ بیت مخواہ پہ لان تان درود کرنا. بھیجا ہے, اہل بیت کے دشمنوں پہ ہم نے لعنت کیا. آپ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ خطبے میں ہمارے اکابر پہ لعنت کرتے آپ ہیں. آپ تو آپ الحمدللہ آپ نے خطبہ اعتراف کیا ہے کہ آپ کے اکابر اللہ اور رسول اور اہل بیت علیہ السلام کے دشمن ہیں. جی ہاں, جی آگے بات کنٹینیو کریں, شروع صحیح ہے کریں. نا بھائی, آپ نے اعتراف کر لی نا بھائی. اور نہیں ایسے اگر وہ اعتراف نہیں دشمن نہ ہوتے ہوتے تو آپ کیوں کہتے او ہیں کہ اللہ بھئی آپ نے صاحب ایسے ہمارے اعتراف اکابرین نہیں پہ ہوتے لعنت کیا. اللہ صاحب ایسے اعترافات نہیں ہوتے. وہ یہ اعتراف دلائل یہی کے کیا آپ میدان نے, ہے. اعتراف کر دلائل لیا کا ہوگی آپ اللہ کی. صاحب یہ دلائل کا میدان ہے, یہاں پہ دلائل دیے جاتے ہیں. یہاں پہ لان تان وہ کرنے پہ دلیل یہی زبان ہے نا کہ درازیاں آپ نے کرنے پہ اعتراف کیا بات نہیں ہے چل شیخ صاحب. شروع ہی میں زبان ابتدا درازیاں 2 کرنے سے منٹ میں اس کام نے نہیں اپنے کفر چلتا کا اللہ اعتراف کر لیا بھائی. صاحب. اور بھئی ہم نے اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں پہ لعنت کیا. آپ کہتے ہیں تو آپ نے ہمارے اکابر پہ تو اکابرین پہ لعنت کیا. میں نے اپنی تو اسے ذات کے اوپر اعتراف سلام ہوگی نا کیا, آپ آپ کو کی کیا کہ آپ کے اکابر اللہ رسول اور پنجتن پاک علیہ السلام کے دشمن ہیں. کیسے دشمن بن گئے مناظرے بھائی؟ کے پہلے ہی منٹ میں اس نے اللہ اپنے کفر کا اعتراف کر لیجیے. اللہ صاحب کام کیوں رہے ہیں, بات صحیح طرح سے کریں, ہم سے بات کریں, آگے بات کریں. کام لی رہے بھائی, آپ کو پتا ہے, آپ نے اپنے کفر کا اعتراف کر لیا, اپنے پورے مذہب کو آپ نے نابود کر دی پہلے ہی منٹ میں. سب اللہ کلا کو صاحب پتا. آپ خطبہ دوبارہ پڑھیں, اگر یہ بات کہنا چاہتے ہو جو خطبہ آپ نے پڑھا ہے نا واللعن وہ دوبارہ سے الدائم پڑھیں. على اعدائهم. میں نے کہا ان کا اللہ کی دائمی لعنت ہو اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں پر, ٹھیک ہے نا. اور ان کے اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں پر, ان کے قاتلین پر, ان کے فضائل کے منکرین پر, اور ان کے حقوق کے انکار کرنے والوں پر. اکابر کا نام لیا آپ نے کہا یہ میرا اکابر کا اوصاف ہے, میرے جو اکابر پہ آپ نے جو لعنت کیا. جو آپ تو کے الحمدللہ مخصوص ثابت ہو گیا بھائی جو پہلے منٹ میں. اوئے نہیں شیخ صاحب, اللہ صاحب وہ بھی ساتھ وضاحت ہونی چاہیے نا کہ جو آپ کے دل کے اندر مخصوص تقیے کے طور پر چھپائے ہوئے نا جو دشمن آپ نے بنائے ہوئے اہل بیت آپ کے, کو تو پتہ چل وہ گیا نا آپ کہ اہل مراد بیت لے کے رہے ہیں. دشمن کون ہے. آپ نے اعتراف تو کر لی نا. اللہ صاحب بات عرف پہ ہوتی ہے, عرف پہ ہوتی ہے, الفاظ او میں نہیں ہوتی بات. بات آپ نے اعتراف تو کر لی نا. آپ کہہ دیتے ہیں بھائی کیسے اعتراف کر ہمارے لیا؟ اکابر پہ آپ نے لعنت نہیں بھیجی کیونکہ ہمارے اکابر تو اہل بیت علیہ السلام کے عرف دشمن نہیں عرف ہے. کے اوپر ہوا کرتا ہے. آپ یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر اور اس لان کو بھی تان کرتے پتا ہیں ہے آپ. شیخ صاحب, آپ یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ آپ اکابرین کے اوپر لان تان کر رہے ہیں. لقد رضی اللہ عن آپ المؤمنین نے کے اوپر اللہ رب العالمین نے خود بولا. بھائی آپ نے اعتراف کیا, آپ کے ذہن میں بھی, عرف کے نزدیک میں بھی, شرع میں, تاریخ میں جو اہل بیت علیہ السلام کے دشمن ہے وہ کون ہے سب کو پتا ہے جی, ٹھیک ہے نا. ہم نے کہا اہل بیت علیہ السلام کے دشمن پہ وہ پہ لعنت, آپ کہتے ہیں عرف کہتی ہے کہ یہ فلان فلان. جی ہاں, عرف بھی یہی کہتی ہے, عرف دنیا بھی یہی عرف کہتی ہے, تاریخ بھی یہی کہتی ہے, عرف میں رسول بھی یہی فرماتے ہیں, آپ اللہ بھی یہی فرماتا آپ ہے. اس بات سے معروف ہے, اس لحاظ سے یہ بات کہنے کے اندر یہ معروف ہے ماشاء کہ اللہ آپ جن ماشاء کے اوپر لان تان کرتے ہیں, جن کو آپ دشمن سمجھتے ہیں, حالانکہ وہ دشمن نہیں ہے. میں نے ان کی بات کی ہے, لہذا جو اللہ. آپ اچھا بات کریں گے وہ مولانا حبیب اپنے ذہن کے صاحب، مطابق وہی کریں گے جو آپ کے ذہن کے اندر ہے. جی سر. مولانا حبیب جی جی. مولانا حبیب صاحب ابھی تو اس کے شروع لیے کرنا ہے. گزارش ہے اگر کہ سب کچھ سے پہلے مجھے ہوسٹ بنا دیا جائے نا, زوم کے اوپر مجھے بھی ہوسٹ بنا دیا جائے. اس کو ہوسٹ بنا دے بھائی, کر سکتے ہیں, ہوسٹ بنا سکتے ہیں اس کو. آپ کو آتا ہے ہوسٹ بنانا, ابھی اپنے آپریٹر ابھی صاحب سے پوچھ لیں. ابھی ابھی آپ ہوسٹ ہیں, ہم کو ہوسٹ ہیں, آپ دیکھیں گے. مجھے زوم کے اوپر ہوسٹ بنا دینا. ہوسٹ بنا دیں ان کو بھائی. بنا سکتے ہیں, نہیں بنا سکتے ادھر سے اپنے آپریٹر صاحب نہیں بنا سکتے تو مجھے کہہ دے کہ میں ادھر سے کوشش کروں.
وہ جعفر بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم کو ہوسٹ میں ہیں، ہم ہو ہاں وہ مولانا حبیب صاحب کو کو ہوسٹ بنائیں گے، ہوسٹ آپ ہی ہیں۔ ہاں کو ہوسٹ بنائیں، میں بھی کو ہوسٹ ہوں، سبھی کو ہوسٹ ہے نا، حبیب صاحب کو ہوسٹ بنا دیں، آپ کوئی بات ہوسٹ ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بنا دیں۔ بن گئے جی۔ ٹھیک ہے، آپ کو ہوسٹ بن گئے حبیب صاحب، ٹھیک ہے اوکے ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ ابھی ٹھیک ہے مولانا حبیب صاحب، صرف آپ سے یہ کنفرم کرنا تھا کہ شروع میں تو وہ ادعا بھی علامہ حسن صاحب کا ہے، تو شروع بھی وہ کریں گے۔ اب جی جی ٹائم کتنا کتنا رکھنا ہے تو وہ مجھے بتا دیں۔ جو جی پہلے جو نا وہ 15 منٹ کے بعد 10 منٹ، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ ٹھیک ہے، پہلے 15 منٹ کا ٹرن ہوگا، پھر 10 10 منٹ کے، نہیں۔ جی جی تو انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ ناظرین، آج کا جو مناظرہ ہے وہ ہے مسلک اہل حدیث کی طرف سے مولانا حبیب صاحب، اور شیعہ مناظر علامہ حسن العیاری صاحب کا دعویٰ ہے کہ اہل حدیث کے جتنے بھی ہیں وہ سارے مجسمہ ہیں، مشرک ہیں، جو باقی کے اوپر چسپاں کرتے ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں العیاری صاحب ثابت کریں گے اور مولانا حبیب صاحب اس کا ڈیفینڈ کریں گے، اور اس کے دلائل پھر اس طرح جاری ہوں گے۔ تو پہلے ٹرن جو ہے وہ جناب علامہ حسن العیاری صاحب، بسم اللہ کریں۔ میرے ان سے کچھ سوالات ہیں، اگر یہ اجازت دینا چاہیں مناظرے سے پہلے میں 2 3 سوال ان سے کر لوں تاکہ بعد میں وہ آسانی ہوگی مناظرہ کو سمجھنے میں، جی جی استدلال کرنے میں۔ ٹھیک، ہاں جی پوچھیں، پھر اگر اس کے کوئی سوال ہوئے تو آپ بھی اس کے پھر جواب دیں گے۔ بالکل بالکل بالکل، وہ بھی سوال کر سکتے۔ سوال ٹھیک ہے۔ ان کا میرا ان سے پہلا سوال یہ ہے کہ شیخ صاحب، ہاں آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے نزدیک جو تعویل کے قائل ہیں اسماء اور صفات میں، ان کا کیا حکم ہے؟ آواز تعویل جائز سنی آپ نہیں نے؟ ہے، ہاں، تعویل جائز نہیں ہے۔ جواز کا نہیں پوچھ رہا ہوں، جو جو کرتے ہیں، تعویل جو تعویل کرتے ہیں، کیا وہ مسلمان ہیں یا مشرک ہیں؟ ان کے اوپر اللہ رب العالمین نے حکم لگا دیا، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ۔ ہم کون ہوتے ہیں اس کے اوپر کوئی حکم لگانے والا؟ آپ کے اکابر نے جو ان کی تکفیر کیا، جی ابن جی تیمیہ صاحب نے، ابن قیم جوزیہ نے، ایسے اکابر، اور ابو بکر ابن خیزمہ نے، اور بہت سارے آپ کے اکابر نے ان کی تکفیر کی، آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے؟ بھی اگر کسی نے کسی دلائل کے ساتھ کسی بات کے اوپر تکفیر کی ہے کسی مخصوص عقیدے کی بنا پر، وہ عمومی تکفیر کی ہے، کسی کی تخصیص نہیں کی ہے عمومی انہوں نے۔ تکفیر کی بات کر رہا ہوں، جو ہاں تو عمومی ٹھیک ہے، تکفیر کی بات کر رہا ہوں۔ جو کتاب و آپ سنت سے جس چیز کی تکفیر کتاب و سنت سے ثابت، ہم اس کی تکفیر کریں گے، جس کی نہیں ثابت ہم نہیں کریں گے۔ دیکھیں شیخ صاحب، میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ کتاب ہے متن القصیدۃ النونیہ لابن علامہ ابن قیم۔ اس میں اگر آپ اجازت، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، اس میں کچھ اشعار ہیں، یہ سنہ 1415 میں چھپی ہے، فی مثل المشرک والمعطل۔ یہ ابن قیم جوزیہ کا بہت مشہور اور بہت ہی بلیغ و فصیح قصیدہ ہے، قصیدہ نونیہ، جو وہابیوں کے ہاں ان کے عقائد کا خلاصہ ہے۔ اس میں مشرک اور معطل ان کے متعلق ہے، اور پھر وہ اشاعرہ ماتوریدیہ کے متعلق فرماتے ہیں، والمشرکین اخف فی کفرانہم وکلاہما من شیعۃ الشیطان ان المعطل بالعداوۃ قائم فی قالب التنزیہ للرحمن۔ کہتے ہیں کہ مشرکین جو ہے اپنے کفر میں خفیف تر ہیں۔ مشرکین کا کفر، ہندو ہیں مثلا، یہ ان کا کفر یہ چھوٹا ہے، کن کا کفر زیادہ ہے؟ معطل کا، جو تعویل کے قائل ہوتے ہیں، جو ان کے نزدیک جو تعویل کرتا ہے وہ اللہ کے اسماء و صفات کو وہ تعطیل کر لیتا ہے، اور معطل بالعداوۃ قائم فی قالب التنزیہ للرحمن، یہ تنزیہ کی صورت میں کہ اللہ کو ہم برے صفات، جسمانی صفات سے پاک کرتے ہیں، یہ حقیقت میں یہ اللہ سے دشمنی پہ قائم ہے۔ تو یہ سری ہے شیخ صاحب تکفیر میں۔ اس کے علاوہ بھی تکفیر بہت ہے ان کے کتب میں، چاہے تو میں مزید حوالے دے دوں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ ان سے اگری کرتے ہیں، صحیح ہے؟
جی جہاں پہ کتاب و سنت کے دلائل ہیں وہاں پہ ہم ایگری کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں. بالکل صحیح. اور آپ یہ اگری کرتے ہیں کہ آپ کے عالم اسلام میں جو بڑا مذہب ہے سب سے وہ اشاعرہ ماتریدیہ کا عدد کے لحاظ سے دیکھا جائے، اشاعرہ اور ماتریدیہ. اور ماتریدیہ اسماء و صفات میں، شیخ صاحب سوال کرنے دیں پھر آپ جواب دے دیں. ماتریدیہ اسماء و صفات میں تابع ہیں اشاعرہ کے، ان کا اپنی پاس کوئی اپنی بات ہے نہیں، ٹھیک ہے نا. ماتریدیہ وہ سب تابع ہیں، عیال ہے کس پر؟ وہی جو باتیں اشاعرہ کی دہراتی ہیں، اس میں سے بہت کم اختلاف ہے آپس میں ان دونوں کا. اشاعرہ سب کے سب اللہ کی جسمانیت کے وہ، اور ماتریدیہ بھی اسی طرح رد کرتے ہیں. بھائی اللہ آسمان میں، کہتے ہیں نہیں اللہ آسمان میں. اللہ عرش پہ مستوی ہے، کہتے ہیں اس معنوں میں جسمانوں میں لفظ دلالت کرتا ہے، ہم لفظی معنی نہیں لیتے. اللہ کا ہاتھ ہے، کہتے ہیں نہیں اللہ کا ہاتھ نہیں، یہ اللہ کی طاقت ہے. تو سب کی تعویل کرتے ہیں شیعوں کی طرح. تو آپ صحیح ہے نا کہ آپ کے اکابر کے نزدیک عالم اسلام پورا کا پورا کافر ہو گیا. جی صحیح ہے نا. ابھی آپ نے تکفیر کر دی، جو بھی تعویل کے قائل ہے آپ نے تکفیر کر دی. ابھی بات یہ ہے کہ یہ جو تعویل کرتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ جو تعویل کرتے ہیں یہ پورا عالم اسلام ہے. یہ سب اشاعرہ ماتریدیہ اور شیعہ بھی ہیں اس میں. معتزلہ چھوٹے موٹے جو دنیا میں بچے ہوئے ہیں معتزلہ بھی اس میں شامل، ٹھیک ہے نا. تو پورے عالم اسلام کی آپ نے تکفیر کر دی سوائے اپنے فرقے کی. صحیح ہے، جواب دے دو. سب سے پہلے میں گزارش یہ کروں گا کہ میری گفتگو آپ کے ساتھ ہو رہی ہے اور آپ عقیدہ شیعہ اور امامیہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، رافضی کہلاتے ہیں آپ. یہاں پہ ماتریدیہ اشریہ وغیرہ وغیرہ ان کی باتیں نہیں ہو رہی. تو آپ جس ڈر گیا ابھی تکفیر کر رہا تھا سب کی، ابھی ڈر گیا. جی کہتا ہوں اشاعرہ کو چڈو، جی اشاعرہ نو چڈو، ڈر لگتا ہے ان سے. غلطے مبحث کی طرف نہ جائے. جب ان کے ساتھ بات ہوگی تو ان کے ساتھ بھی انشاءاللہ. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ان کے عالم اسلام میں آپ کا موقف پوچھ رہا ہوں بھائی. میں عالم اسلام میں آپ کا وہ بھی بہت سارے دیکھ رہے ہیں ابھی جو فی الحال میں دیکھ رہے ہیں نا، سب فرقے کے لوگ دیکھ رہے ہیں، شیعہ دیکھ رہے ہیں، غیر شیعہ بھی آپ کے فرقے کے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں. ماتریدیہ بہت اکثریت ہمارے دیکھنے والے ماتریدیہ کے ہیں، احناف کے ہیں، ٹھیک ہے نا. میں نے مختصر جواب دے دیا ہے کہ کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں جو جیسے جس کا حکم بیان کیا گیا ہے وہ ہم اس طرح کرتے ہیں، بس صحیح. بات ختم. مختصر آپ کے جواب سے اندازہ ہو گیا بھائی. آپ مانتے تو ہیں نا کہ ماتریدیہ جو ہے تعویل کرتے ہیں، اسماء و صفات کی تعویل کرتے ہیں. صحیح ہے، غلط تو میں نے نہیں کہا. علیہ السلام مانتے ہیں نہیں مانتے، ماتریدیہ کے ساتھ ہماری گفتگو نہیں ہو رہی، ہماری گفتگو آپ کے ساتھ ہو رہی ہے. وہ صحیح ہے نا، میں آپ کے اوپر کروں گا، بس بات ختم کریں. ڈر لگتا ہے ان سے. عقیدہ کیوں نہیں بتاتے اپنا؟ یہ تو دنیا کو معلوم ہے کہ ماتریدیہ تعویل کرتے ہیں شیعوں کی طرح، اشاعرہ بھی تعویل کرتے ہیں. نہیں کرتے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ان کے ساتھ مسئلہ ہے نا. جب ان کے ساتھ بیٹھیں گے ہم ان کے ساتھ بات بھی شیخ صاحب یہ علمی گفتگو ہے. آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ میرے ساتھ بات کریں. مجھے پتا ہے کہ جواب کیوں نہیں دے رہا بھائی. جواب اس لیے نہیں دے رہا ہے کہ ان کے فرقے کے نزدیک سب کافر، اور یہ ڈر گئے ابھی اگر یہ سعودی عرب میں ہوتا ہے تو کہہ دیتے بھائی کہ جی ہاں وہ کافر ہیں، کیونکہ لیکن یہ پاکستان میں رہتے ہیں، ادھر سب احناف ہیں، اس کے پڑوسی سب حنفی ہیں. ٹھیک، جس شہر میں رہتا ہے، جس محلے میں رہتا ہے، جہاں پہ یہ جاتا ہے، سب وہاں 80-90% احناف ہے. تو ڈر لگتا ہے ان کے نزدیک وہ سب کے سب. ان کے کتب میں ابن تیمیہ کے شیخ صاحب میں وجہ بتاتا ہوں کہ آپ بتاتے کیوں نہیں. مناظرہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اس طرح کی جناب اٹیک کرنا چاہ رہے ہیں میرے اوپر؟ مناظرہ کرنا چاہ رہے ہیں نا. میں وجہ آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا. آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا شیخ صاحب، تو میں سوال کا جواب دے رہا ہوں نا آپ کو. شیخ صاحب سوال کا جواب جب آپ کو مل گیا ہے، آپ کہہ رہے کہ اندازہ ہو گیا، جو بھی ہوگا آگے بات کو چلانا. ٹھیک ہے، میں عرض کر رہا ہوں، مجھے بھی عرض کرنا تھا نا، آپ نے جواب دے دیا، میں بھی جواب دینا چاہتا ہوں آپ کے جواب پہ تبصرہ. عرض یہ ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی میں ہم کلی طور پہ کہتے ہیں کہ جو قرآن و سنت میں اس کی تکفیر ہے، اس کی تکفیر ہے. ان کے اکابر ان کو مشرک مانتے ہیں. بھائی کن کو مشرک؟ پورے عالم اسلام ان کے نزدیک مشرک ہے. یہ ان کو دوسروں سے ڈر لگتا ہے. یہ ایک مصلحت کے بنا پر، ایک سیاست کے بنا پر اپنے عقیدے کو توحید میں ظاہر نہیں کرتے کہ ان کے نزدیک صرف شیعہ کافر نہیں ہے، ان کے نزدیک پورا عالم اسلام کافر ہے، اور سب سے زیادہ احناف، ماتریدیہ، اشاعرہ، یہ سب کے سب ان کے نزدیک مشرک ہیں، ان کے نزدیک کافر ہیں. اللہ کی توفیق سے اور اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو جواب دے دو. تکفیر کے خلاف جتنا کام اہل الحدیث نے کیا، اللہ کی توفیق سے کسی نے نہیں کیا. تو ابھی بتاؤ نا، تکفیر اگر آپ کا پوزیشن اتنا سالڈ ہے تو جواب کیوں نہیں دے رہا؟ ہم معین تکفیر نہیں کرتے کسی کی بھی. ہم تکفیر شخص معین کی بات نہیں کر رہا ہوں. ایک اس عقیدے کا حامل ہے، ٹھیک ہے نا، ایک فرقہ اس عقیدے کا حامل ہے جو میں آپ کو دکھاؤں کہ اسماء الاشاعرہ کا نام لے کر ان لوگوں نے تکفیر کی آپ کے اکابر نے. دکھاؤں آپ کے کتب سے، ابن تیمیہ کے کتب سے دکھاؤں کہ وہ نام لے کر تکفیر کرتا ہے، لعنت کرتا ہے، اور کہتا ہے آپ خلط مبس میں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ
اشاعرہ کی وکالت کر رہے ہیں کہ شیعہ کی کر رہے ہیں؟ مجھے یہ بتا نہیں دیں آپ شیخ صاحب یہ آپ بحث وکالت کس کی کر رہے ہیں؟ مجھے پہلے یہ بتا دیں آپ اجازت دیں گے میں بات کروں؟ آپ وکالت اشاعرہ کی کر رہے ہیں، ماتریدیہ کی کر رہے ہیں، شیعہ کی کر رہے ہیں، معتزلہ کی کر رہے ہیں، کس کی وکالت کر رہے ہیں تاکہ اس حساب سے آپ کو کیونکہ یہاں پہ بحث جاری تعویل کی، ہم تعویل کی اہمیت بتانا چاہ رہے ہیں کہ تعویل کی اہمیت یہ ہے. دیکھیں اب جواب نہیں دینے دے گا نا، اپنی بات کریں نا، اپنی بات بھی کر رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، اشاعرہ مباحث توحید میں ہمارے عیال ہیں، معتزلہ ماتریدیہ سب کے سب، عالم اسلام پورا کا پورا توحید کے مسائل میں اسماء و صفات کے معاملات پر شیعوں کے عیال ہیں، شیعوں سے سیکھی ان لوگوں نے. کیونکہ آپ کے پاس مجھے بات کرنے دو نا، ایک منٹ مجھے بات کرنے دو پھر رد کرو. شیخ صاحب سے بالکل الگ تلگ ہے. اب جواب دے دو نا. اب مجھے ایک منٹ بات کرنے دو کہ میں کیوں اس بات کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نا. اشاعرہ ماتریدیہ کہ میں یہاں پہ کیوں بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے بات کرنے دو. یہ کہہ رہا ہے کہ اہل سنت شیعوں سے الگ تلگ ہے. اہل سنت سے کیا مراد ہے؟ وہابی مراد ہے. یہ جب بھی اپنی کتاب میں اہل سنت کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ اہل سنت میں اشاعرہ بھی شامل ہے، ماتریدیہ احناف بھی شامل ہے. نہیں، وہابیوں کے نزدیک اہل سنت کا فرقہ صرف یہ ہے. بات بالکل آپ کی صحیح ہے. اب مجھے میری بات نہیں کاٹنا شیخ صاحب، پلیز مجھے بات نہیں کاٹنا نا شیخ صاحب، پلیز میری بات نہ کاٹو نا، پلیز میری بات نہ کاٹو. سنت کا لفظ آئے گا تو شیعہ کے علاوہ سارے اس میں شامل نہیں اہل سنت جب توحید کے معاملے میں آتا ہے تو شیخ صاحب اس طرح بات نہیں ہوگی نا. مجھے میری بات جب ختم ہو آپ کاٹ دینا. اپنی وکالت کریں نا، دوسروں کی نہ کریں آپ. اور مجھے میں جو بھی کہہ دوں غلط بھی کہہ دوں، مجھے بات کمپلیٹ کرنا. آپ کو ڈر گئے نا، آپ سہمے گئے. یہ بات بڑے اہم ہے، مجھے بات کرنے دو اور لوگوں کو سننے دو. شیخ صاحب آپ غلط بیان نہیں کر رہے ہیں لگا یاری صاحب. اور مناظرہ اسی لیے ہوتا ہے کہ سامنے والا جب اپنی باری میں سامنے کو بات کرنے دے نا، پھر اس کے اخلاق کے نشاندہی کرے. کیوں نہیں کرنا چاہ رہے؟ اپنی وکالت کریں. اللہ کے بندے اپنی وکالت کرو، دوسروں کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہو؟ تو سن لو، میں اپنی وکالت کر رہا ہوں نا، آپ سن لیں تاکہ میں اپنی وکالت کروں. میں اپنا موقف بیان کرنے تو دے نا مجھے 2 منٹ 3 منٹ بغیر مداخلے کے. دوسروں کا نہ کرو، اپنا بیان کرو. میں اپنا بیان کروں گا، آپ سن لیں بھائی. آپ مجھے کاٹ نہیں سکتے، آپ مجھے روک نہیں سکتے. پلیز تسلی سے سن لو. میں بولوں گا کیونکہ ابھی ہمارا مناظرہ شروع نہیں جب غلط میں بولوں گا میری بات کامل ہونے کے بعد آپ بولیں، ٹھیک ہے نا میرے بھائی، تاکہ سن لیں کہ میں بولنا کیا چاہتا ہوں. آپ نہیں سمجھے گا میں کہنا کیا چاہتا ہوں. دیکھیں بھائی، اہل سنت کا اصطلاح جب اسماء و صفات کے دائرے میں اس کے احاطے میں بات کی جاتی ہے تو یہ جانتے نہیں جانتے، مجھے ان کا علم کا نہیں پتا، تو یہ بات سب کو پتا ہے. جب اس احاطے میں بات کی جاتی ہے تو یہ لوگ اشاعرہ ماتریدیہ کو مسلمان ہی نہیں مانتے. اہل سنت تو دور کی بات ہے، ان کی تکفیر کرتے ہیں لوگ. عالم اسلام میں یہ صرف اور صرف اپنے آپ کو اہل سنت مانتے ہیں. اور اہل سنت یعنی وہابی حضرات، سلفی ابن تیمیہ کے ماننے والے، یہ کہتے ہیں ہماری توحید دوسروں سے الگ ہے. بالکل ان کی بات صحیح ہے، کیونکہ ان کے کتب میں توحید پر کوئی حدیث ہے ہی نہیں سوائے اسرائیلیات کے، سوائے تجسیم کے حدیث کے، روایات کے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. ان کے کتب میں عقل کی فضیلت پہ ایک حدیث نہیں ہے. ان کے کتب میں اللہ کی تنزیہ پر ایک حدیث نہیں ہے. پورا عالم اسلام اسماء و صفات میں کس کے تابع ہیں، کس کے عیال ہیں، توحید کس سے سیکھی ہے؟ انہوں نے شیعوں سے سیکھی ہے. جب ہم ماتریدیہ اشاعرہ کی بات کرتے ہیں اس لیے کہ وہ اس معاملے میں وہ ہمارے شاگرد ہیں، انہوں نے ہم سے سیکھی ہے. دنیا جانتا ہے کہ اشاعرہ ماتریدیہ کے پاس ان کے پاس توحید میں تو کوئی مباحث ہے ہی نہیں. ماتریدیہ کے پاس، ٹھیک ہے نا، وہ تو سب عیال ہیں کس پر؟ اشاعرہ پر. دنیا جانتا ہے کہ ابو الحسن الاشعری وہ شاگرد تھا ابو علی الجبائی کا، وہ پہلے معتزلی تھا. اس نے اپنا سارا علم، دنیا جانتی ہے کہ ابو الحسن اشعری، جو امام ابو الحسن اشعری کہتا ہے مکتب اشعری کا جو بانی ہے، وہ شاگرد تھا ابو علی جبائی جو معتزلی تھا. یہ دنیا جانتی ہے، سب لوگ جانتے ہیں. اور آپ کے امام ابن تیمیہ بار بار اپنے کتب میں کہتا ہے کہ الاشاعرۃ مخنثی المعتزلہ. جب معتزلہ کو مخنث کیا جائے یا اس کو لڑکی بنایا جائے تو یہ اشعری بن جاتا ہے. یعنی انہوں نے اپنا سارا علم کن سے لیا، سارا عقیدہ کن سے؟ معتزلہ سے لیا. اچھا، تو اشاعرہ کے مباحث توحید اغلب 95% ماخوذ ہے کن سے؟ معتزلہ سے. معتزلہ نے اپنا علم کن سے لیا؟ دنیا جانتی ہے کہ معتزلہ کا مؤسس واصل ابن عطا جو تھا عبداللہ ابن محمد حنفیہ کا شاگرد تھا، اور وہ خود محمد حنفیہ کے زیر سائے میں پلا بڑا ہے. اس کے پاس جتنے مباحث ہیں وہ اس پہ فخر کرتے ہیں. قاضی عبد الجبار الجبائی وغیرہ اپنے کتب المعتزلی، یہ سب اپنے کتب میں فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہماری مذہب کا سند ہے اور بہترین سند ہے. کیسے آپ کا سند ہے؟ کہتا ہے واصل ابن عطا نے محمد ابن حنفیہ سے اخذ کیا، اور اس نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے اخذ کیا، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کیا.
تو دیکھیں عالم اسلام میں جو دو بڑا طائفہ ہے وہ کن کیا؟ ایک نمبر 1 ہے اشاعرہ ماتوریدیہ، یہ سب کے سب انہوں نے معتزلہ سے اخذ کیا، معتزلہ نے اہل بیت علیہ السلام سے اخذ کیا، ٹھیک ہے نا، مباحث توحید. اور شیعہ کا تو پتہ ہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام سے اخذ کیا. آپ لوگوں کا حصہ بقیہ فرق اسلام سے جدا ہونا، یہ تو ایک واضح سی بات ہے کہ آپ کا عقیدہ دوسرے مسلمانوں کے ہاں قابل قبول ہے ہی نہیں. اور آپ کے اعلام، اور اسی لیے فخر رازی ہمیشہ ابو حامد غزالی کا، فخر رازی کا، ان کی تکفیر کرتا ہے. کیوں تکفیر کرتا ہے؟ کہتے ہیں ہم حدیث کو نہیں مانتے. حدیث میں وارد ہے کہ اللہ عرش پہ بیٹھتا ہے اور یہ اس کو نہیں مانتا. حدیث میں وارد ہے کہ اللہ کا پیر ہے، یہ اس کو نہیں مانتا. حدیث میں وارد ہے کہ اللہ ہنستا ہے، فخر رازی اس کو نہیں مانتا. حدیث میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا زور زور سے ہنستا ہے کہ اس کے حلق نظر آتی ہے، یہ اس کو نہیں مانتا. اللہ تعالیٰ بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، یہ اس کو نہیں مانتا. تو اس لیے یہ اسماء و صفات کے منکر ہیں، کافر. اور آپ یہ اشاعرہ سب کے سب، کیونکہ ان کے پاس تنزیح میں کوئی حدیث نہیں ہے، سب حدیث کو نظر انداز کرتے ہیں. یعنی آپ جس بات کو سنت کہتے ہیں نا، حدیث کہتے ہیں، اس اسماء و صفات کے معاملے میں عالم اسلام کا 90% آپ کے حدیث کو نہیں مانتی، چاہے وہ بخاری میں ہو، چاہے مسلم میں ہو، کسی بھی صحیح سند کے ساتھ ہو. اسی لیے انہوں نے آپ کا نام حشویہ رکھ دیا ہے کہ آپ اپنی کتابوں میں جو بھی باطل حدیث اسرائیلی آپ کو ملا، آپ نے اس کو صحیح سند دے کے اس کو بھر دیا اپنی کتابوں میں. جی سر، ہم اشاعرہ اور ماتریدیہ کی بات کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ اس بات کی بڑی اہمیت ہے. یہاں پہ اب تعویل کی بات ہو رہی ہے. تعویل کی وجہ سے آپ نے سب کی تکفیر کر دی، صرف شیعہ کی تکفیر نہیں کیا، آپ نے سب کی تکفیر کر دی. اور جب تکفیر کرتے ہو تو اس کا ذمہ داری بھی قبول کرو، ختم ہو گئی ہے، مرد بن جاؤ اور قبول کرو کہ جی ہم نے تکفیر کر دی ہے، ٹھیک ہے نا، اور چپ نہ جاؤ، اپنا چہرہ نہ چھپاؤ. بات ختم ہو گئی ہے. جی ختم ہے. آپ کی بات ختم ہو گئی ہے. جی سر. بات مکمل ہو گئی ہے. جی سر. مکمل ہوگی بات. جی جی. اصل میں مسئلہ یہ ہے اللہ یاری صاحب کو کہ یعنی اہل السنہ والجماعہ کے مقابلے میں شیعہ جو ہے یہ بالکل الگ تھلگ ہیں، اور یہ اپنا اکیلا فن اہل الحدیث کے اوپر چھپنا چاہتے ہیں. حالانکہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بارہا مرتبہ یہ اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اہل السنہ کا لفظ جب شیعہ کے مقابلے میں بولا جائے گا تو شیعہ کے علاوہ تمام فرقے اس سے مراد ہوں گے. اس سے احناف بھی شامل ہے، اس کے اندر سب شامل ہیں. وہ امامت کے موضوع پر، وہ توحید میں نہیں، وہ امامت میں. تو دوسری بات یہ کہ حدیث کو نہیں مانتے، عقلیات کو مانتے ہیں. یہ ایک الگ موضوع ہے. اگر آپ اس موضوع پہ بات کرنا چاہتے تو انشاءاللہ العزیز اس کے اوپر بھی ہم بات کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہمارا آج یہ موضوع نہیں ہے. جس موضوع کو آپ چھیڑ کے بیٹھ گئے ہیں، یہ خلط مبز کی طرف آپ جا رہے ہیں. میں ان باتوں کے اوپر آنا نہیں چاہتا. تو کون فلاں فرقے کا بانی کون ہے، فلاں کا کون ہے، فلاں کا کون ہے، یہ باتیں کرنے کا کیا مقصد ہے یہاں پہ؟ آپ سیدھی بات کریں، آپ جو نا وہ مناظرہ شروع کریں، بات کریں، اپنا عقیدہ بیان کریں اور میرے پر اٹیک کریں. میں اللہ کی توفیق سے اس کا دفاع کروں. میں ان باتوں کا کیا فائدہ ایسے فضول سوالات کرنے کا؟ ان باتوں کا فائدہ یہ ہے کہ پوری دنیا جان لے کہ توحید اگر اسلام میں ہے وہ تو شیعوں سے ہے. دنیا نے توحید اخذ کیا تو شیعوں سے اخذ کیا. پتہ چلے گا آپ لوگوں نے جو اخذ کیا ہے، آپ صرف دنیا میں باقی ایک فرقہ الگ تھلگ ہے توحید کے معاملے میں، اور وہ وہابی ہیں، اور ان کے پاس سوائے ایک عالم اسلام کا اجماع ہے کہ آپ لوگ مجسمہ. آپ کے اہل سنت کے اکابر نے، اشاعرہ ماتریدیہ کے اکابر نے بار بار اپنی کتاب میں آپ لوگوں کی تکفیر کی اور آپ کو مجسمہ کہا ہے اور آپ کو حشویہ بولا. یہ آپ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. کسی کے بولنے سے چاہے تو میں دکھاؤں نا، تو آپ یہ نہ کہیں کہ اہل سنت جو ہے شیعوں کے مقابلے میں نہیں. سب عالم اسلام توحید کے مسئلے میں شیعوں کے عیال ہیں، شیعوں سے انہوں نے توحید سیکھی ہے. اور ایک آپ لوگ ہیں جن کے پاس توحید بنی اسرائیل سے لیا، اور آپ کے پاس جو عقائد ہیں وہ ابھی پتہ چلے گا نا کہ آپ کا خدا اس کے کیا صفات ہیں. تو جب چاہیں مناظرہ شروع کرتے ہیں جناب. شروع کریں، ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی بسم اللہ کرے جناب علامہ حسن صاحب. جی سر. ٹائم شروع کریں گے جناب. کتنا ٹائم ہے میرے پاس؟ 15 منٹ میں اپنا مدعا بھی بیان کریں. 15 منٹ شروع میں 15 منٹ ہے، پھر اس کے بعد 10 منٹ کا ٹائم ہے. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین،